ساتھ ہی تیاری کر کے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کیے. 1100. میں آپ سب کو, کیونکہ آپ میرے ایم پیز ہیں اور آپ نے ابھی تیاری کرنی ہے اگلی کیمپین کے لیے ہماری, کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن فوری طور پہ کروانا ہے. آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1100 ارب روپے کے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں. اکانومی ڈوبنا شروع ہو گئی. نظر آ رہا تھا کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اکانومی کی, اور ان کو یہ بھی, کیونکہ ماضی میں جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے. 99 میں جب ان کی حکومت گئی, اکانومی بینکرپٹ, کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی گئی. ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو دولت میں اضافہ ہوگا قوم کی. پھر سے جب یہ 2018 میں گئے, پھر ملک بینکرپٹ. 5 سال میں ایکسپورٹس نہیں بڑھی. اور جب جو بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو لے کے آئے گا, اور ہمیں پتہ ہے کون کس کے خیال میں تھا کہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے, کیسے وہ سمجھ گیا کہ جو ماضی میں انہوں نے آج تک ملک کو بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے, اپنی دولت بڑھ گئی, قوم بینکرپٹ ہو گئی, وہ اب ٹھیک کریں گے. تو ملک کے یہ جو حالات آج نظر آ رہے ہیں معیشت کے, یہ ہونا ہی تھا. اور ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ پچھلی حکومت نے کیا. ہماری حکومت نے بینکرپٹ اکانومی سنبھال کے, بینکرپٹ اکانومی, اور پھر سے میں ضرور کہوں گا آپ سب کو, ایم پیز کو, کہ آپ اکنامک سروے میں ضرور فگرز پڑھیں کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی کی وہ اکانومی کی پرفارمنس تھی جو ہمارے آخری 2 سال تھی. کرونا کے باوجود پہلا سال بینکرپسی, اس سے نکالا, کرونا سے ملک کو نکالا, اور آخری 2 سال صرف مارشل لاز کے اندر اس طرح کی پرفارمنس تھی. اور وہ بھی کیونکہ ہم امریکنوں کے ساتھ تھے سیٹوں سینٹوں میں, ایوب خان کے دور میں, ضیاء الحق کے افغان جہاد میں ساتھ تھے, جنرل مشرف کے وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ تھے, تو ڈالرز آ رہے تھے. ہماری باری کوئی, ہم کسی ایک آزاد فارن پالیسی لے کے آ رہے تھے جس کا بھی ایک کئیوں کو یہ نہیں پسند, یا غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو یہ نہیں پسند آیا, کیونکہ ان کو تو غلامی کرنی ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی سپر پاور کے جوتے نہ پالش کریں تو پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. ان کو تو خودداری کا پتہ ہی نہیں ہے. تو خوددار فارن پالیسی کے باوجود ہمارے آخری 2 سال میں ریکارڈ گروتھ تھی. سارے اکنامک انڈیکیٹرز, چاہے ایکسپورٹس ہوں, چاہے ٹیکس کلیکشن ہو, چاہے ریمیٹنسز ہوں, چاہے ہماری ایگریکلچر گروتھ ریٹ ہو, زراعت کے اندر, سب پازیٹو جا رہا تھا. جب سے یہ آئے ہیں آج یہ حال ہے کہ ہندوستان کی, آج ٹی وی دیکھ لیں, نریندر مودی کی ایک چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کیسے بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہا ہے, یہ جو ابھی جنیوا گئے تھے. اور میں جنیوا کا بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے جانا جنیوا میں, جب بھیک مانگنے جا رہے ہیں, سب سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں, اتنا بڑا ڈیلیگیشن, زیادہ تر لوگ زوم کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج کل کون سی ایسی چیز تھی جو زوم پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے زوم کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے, میں نے زوم کے اوپر ساری میٹنگز کی ہوئی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھیک مانگنے کے لیے وہاں جانے, اور اس سے کیا ملا وہ خیر اگلی بات ہے. لیکن پوائنٹ میں ایک کہہ رہا ہوں, معیشت ہم وہ چھوڑ کے گئے تھے جس سے ہم آگے, ہماری کوشش تھی, جو میکسیمم ڈالر آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, کبھی اتنے زیادہ ڈالرز نہیں آئے باہر سے, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو بڑھاتے جانا تھا ہم نے. اور انہوں نے جو آپ کے سامنے, اب صرف ان کے پاس ایک پالیسی رہ گئی ہے. اکنامک پالیسی کیا ہے کہ بھیک مانگیں, تھوڑا سا پیسہ آئے گا, کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑی دیر اور چلے جائیں گے, عوام مہنگائی میں پس گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اور اب یہ ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑیں گی, اس کا مطلب مہنگائی. اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں مانیں گے تو اور زیادہ مہنگائی.